مردے کے اندر تو کوئی طلب پیدا نہیں ہوتی. تو اسی طرح جن کے اندر ایمان نہیں وہ جنت کی نعمتوں کا حال پڑھتے ہیں، طلب پیدا نہیں ہوتی. عذاب اور ثواب کی آیات ان پہ اثر نہیں کرتی. وہ تو کس پر اثر کریں گی؟ جو زندہ ہیں، جو کانشیس ہیں، جو ایمان والے ہیں. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 24 میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تم کو پکاریں. اور وہ کیوں پکارتے ہیں تمہیں؟ لما یحییکم، تاکہ تم کو زندہ کر دیں، تمہیں باشعور انسان بنا دیں. تب یہاں پہ آگے تسلی دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، سنوا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہو گئے ہیں. تو تسلی دی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا، کہا گیا کہ آپ کی جان کہیں ان پر حسرت کرتے ہوئے ضائع ہی نہ ہو جائے. تو تسلی دی کہ دیکھیے آپ کے سنانے کا پرابلم نہیں ہے، ان کے سننے کا مسئلہ ہے. آپ بالکل صحیح سنا رہے ہیں، ان کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روحیں ان کے جسموں کے اندر دفن ہو چکی ہیں. یہ تو چلتے پھرتے مقبرے ہیں، انسان کہاں ہیں؟ یہ تو قبریں ہیں. ان کا صرف حیوانی وجود زندہ ہے، یہ مٹی والا جسم زندہ ہے، وہ نورانی روح اس مٹی کے جسم میں کہیں دفن ہو چکی. ان کی روحیں تو جسم کے تقاضوں کے اندر گھٹ کر ختم ہو چکی. اب جب یہ ان کی روح ہی زندہ نہیں ہے تو روح کی غذا کی طلب کہاں سے آئے گی؟ مردے تو کھانا نہیں مانگتے، جسم مر جاتا ہے، جسم کھانا نہیں مانگتا. بالکل اسی طرح جو روح مر جاتی ہے اس کو پھر وحی کی طلب نہیں رہتی. تو چھوڑ دیجئے ان کو، اللہ نمٹ لے گا ان سے. ان انت الا نذیر، آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں. آپ وارن کر دیجئے، بتا دیجئے اللہ کی پکڑ کے بارے میں، ان کو خبردار کر دیجئے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. اب یہ بھی ایک اس میں کہتے ہیں نا کہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے، سب کو اس کے اندر لے لیا گیا، سب کا احاطہ کر لیا گیا کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں خبردار کرنے والا نہ آ گیا ہو. کوئی دنیا کا خطہ جہاں انسانوں کی آبادی رہی، اللہ نے وہاں کسی نہ کسی کو بھیجا. یا تو رسول نبی آتے تھے یا نبی کی امت میں سے کسی کو اللہ نے وارنر بنا کر بھیجا. تو اللہ نے تو کوئی کمی نہیں کی. قیامت کے دن کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ اللہ ہم کو پتہ نہیں تھا. اور کافر تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس تک سچ پہنچ گیا پھر وہ اس کو جھٹلا دے. تبھی تو وہ کافر ہوا، حق کو چھپایا، اس نے انکار کیا. کب انکار کیا؟ جب اس سے اقرار کرنے کو کہا گیا تو اس نے بات نہ مانی. تو جس تک حق پہنچ جائے پھر وہ اس کو جھٹلا دے، وہ ہے دراصل کافر. اب جس تک حق پہنچا ہی نہیں، کسی نہ کسی وجہ سے، اگر کوئی ایسا ہے بالفرض کہ جس تک دعوت نہیں پہنچ سکی، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے معاملہ کر لے گا. جس تک حق پہنچ گیا وہ اپنی فکر کرے. ہم تک تو پہنچ گیا نا، مجھ تک تو پہنچ گیا، تو میں اپنی فکر کروں کہ مجھے اللہ کو پھر کیا جواب دینا ہے. فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے.
سب کچھ آ گیا تب بھی نہ مانا. اچھا آج بھی ہم یہ سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا اب وہ فلاں رین فارسٹ میں کوئی رہتا ہے اور اس کو نہیں پتہ چلا اسلام کے بارے میں، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ بھی آپ اس کی فکر میں کیوں پریشان ہیں؟ آپ تک بینات آ گئیں، کتاب آ گئی، سب چیزیں آپ تک پہنچ گئیں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. اب وہ امریکہ افریقہ میں رہنے والوں کا کیا معاملہ ہے جن تک دین نہ پہنچا؟ اللہ کے حوالے کریں. اللہ تو ان کو ضرور سزا دے گا کہ جن تک بات پہنچ گئی پھر جھٹلا دیا. تو فرمایا ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. تو اللہ تو کافی ہو گیا ان سب لوگوں کو جنہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی. اللہ نے سب کا حساب کتاب اپنے علم میں رکھا ہوا ہے. دنیا میں بھی ان کو اتنی سخت سزا دی گئی کہ ان کے حلیے بگڑ گئے، اور آخرت کی سزا تو پھر آنی باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہی حق ہمارے سامنے آئے ہم اس کو قبول کر لیں، نہ ہم بہانے بنائیں دوسروں کی ہدایت کے کہ جب تک سب کو ہدایت نہیں ملے گی ہم ہدایت قبول نہیں کریں گے. یہ کس طرح کا پروٹیسٹ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ یا تو سب کو ہدایت دے ورنہ میں بھی نہیں لیتی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جس تک ہدایت پہنچ گئی وہ قبول کر لے، اور جس تک ہدایت نہیں پہنچی اللہ اس کو جانتا ہے، اور جس تک ہدایت پہنچی اور قبول نہ کی اس کو بھی اللہ جانتا ہے، وہ سب سے معاملہ کر لے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ فاطر آیت نمبر 27، یہاں سے رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے. فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی مونوٹنس قسم کی کائنات نہیں بنائی، یک رنگی نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے. کائنات کے اندر رنگا رنگی ہے، ڈائیورسٹی ہے. اللہ نے بڑی ہی رنگین، بڑی ہی سجی سجائی، بڑی مزین خوبصورت اللہ نے دنیا بنائی ہے تاکہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے. اور جو یہ رنگ ہیں جن کا یہ ذکر کیا گیا، 3 رنگوں کا ذکر کیا گیا ہے، کالا، سفید اور لال. ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نیو بورن بیبی، اس کو یہی 3 رنگ نظر آتے ہیں، صرف سفید، کالا اور لال. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بالکل نئے پیدا ہوئے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں وہ سفید یا کالے یا لال رنگ کے ہوتے ہیں. بہت سارے رنگین کھلونے اگر ہوں تو بچے کو رنگ نہ نظر آئیں. یہ 3 کلرز ہیں جن کو کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. اور جانور تو رنگ دیکھ ہی نہیں سکتے. شاید بندروں کے لیے آتا ہے کہ وہ شاید کوئی ایک آدھ رنگ کوئی دیکھ سکتے ہیں، ورنہ رنگ نظر نہیں آتے ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی رنگ بنائے ہیں جن سے کہ دنیا کی خوبصورتی اور زینت ہے، یہ سب کے سب انسانوں کے لیے بنائے ہیں تاکہ انسان ان کو دیکھیں. حالانکہ دیکھا جائے تو رنگ ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر بلیک اینڈ وائٹ دنیا ہوتی، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی طرح، تو بھی گزارا ہو جاتا. جس نے کوئی رنگ دیکھا ہی نہ ہوتا سفید اور کالے کے علاوہ، تو اس کو کیا پتہ ہوتا کہ رنگ کیسے ہوتے ہیں. ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، واٹ یو ڈونٹ نو یو ڈونٹ مس.
آپ کو پتہ ہی نہیں کہ رنگ کیا ہوتے ہیں. اللہ چاہتا تو یہ بالکل سیاہ اور سفید دنیا بنا دیتا. سیاہ آسمان ہوتا، سفید سی زمین ہوتی اور بس. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر حصے لطیف رکھی، اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں میں ایستھیٹک سینس رکھا، تو اس حس کی، اس سینس کی مکمل تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے رنگ پیدا کر دیے کہ تم دیکھو اور تم خوش ہو جاؤ. بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں، ہم اس کو رحمان مان لیں، اس کو رحیم مان لیں، ہم اس سے تعلق جوڑ لیں، ہمارے دلوں میں اپنے رب کی محبت آ جائے، اور یہ خیال آ جائے کہ اللہ کو ہمارا کتنا خیال ہے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. کوئی مر نہ جاتا اگر گلابی رنگ نہ ہوتا، یا پرپل نہ ہوتا، یا نیلا رنگ نہ ہوتا. لیکن اللہ نے یہ تمام رنگ رکھ دیے تاکہ ہم خوش ہو جائیں. تو یہ بھی اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسانوں کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے یہ بنائے. تو پتہ یہ چلا کہ رب نہ صرف ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ خواہشات بھی پوری کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو خواہشات پوری ہی نہیں ہوتی. کتنی خواہشات تو اللہ نے بن مانگے پوری کر دیں. آسمان پر تارے جھلملا دیے، اللہ نے پھولوں کے اوپر تتلیاں اڑوا دیں، اللہ نے اتنے حسین پھول بنا دیے. ایک ہرا رنگ آپ دیکھیں، اس کے آپ کو کتنے شیڈز ملیں گے. کبھی اگر آپ جا کر کسی باغ میں بیٹھتی ہیں اور وہاں ذرا آپ صرف ہرے رنگ کو تو دیکھیے، طرح طرح کے شیڈز ہیں، اتنا فرق ہے ہرے رنگ کے اندر. کبھی کوئی، آج کل تو پھول ہی پھول ہیں، بہار کا موسم ہے، کبھی جا کے آپ اللہ کی قدرت تو دیکھیے پھولوں کے اندر، انسان دنگ رہ جاتا ہے. اگر آپ میں سے کبھی کسی نے کڑھائی کی ہو یا پینٹنگ کی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی محنت لگتی ہے نا. اگر آپ بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک پھول کاٹتی ہیں، پھر وہ باریک تارکشی لی جاتی تھی ایک تار والی، اور اس سے رنگ بھرے جاتے تھے. پھر کبھی ریشمی تارکشیاں ڈھونڈی جاتی تھیں تاکہ ان کا رنگ جو ہے وہ زیادہ چمک والا ہوتا ہے. دھاگے بھی تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، دھاگے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. سب کچھ کر کے بھی وہ خوبصورتی نہیں آتی جو پھول کے اندر ہے. یا پینٹنگ، کبھی اگر آپ نے پینٹنگ کی ہو تو اس میں بھی پھر وہ الگ الگ برشز ہوتے ہیں، ان کو لے کے پھر وہ کلرز بلینڈ کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر پھر فنیشنگ ٹچز دیے جاتے ہیں. اور جب انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کاٹتا ہے، ایک پھول بنایا نا، تو اس کو اتنا سنبھال کے رکھتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے اس کو، اور ہر ایک کو ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے بنایا ہے. ایک زمانے میں لڑکیوں کے سلیقے کی علامت ہوتی تھی کہ وہ خود سلائی کڑھائی کریں گی. اب تو گئے وہ زمانے، اب تو کسی کے ہاتھ میں سوئی نظر ہی نہیں آتی. لیکن ہر زمانے کا ٹرینڈ ہوتا ہے نا. ایک زمانے کا یہ ٹرینڈ تھا، جب ہم اس ایج میں تھے تو ہمارے زمانے کا یہ ٹرینڈ تھا. مائیں ضرور ضرور سلائی کڑھائی پینٹنگ اس قسم کی چیزیں مائیں ضرور سکھایا کرتی تھیں. تو اس کے اندر وہ جو ایک ہوتا تھا سینس آف اچیومنٹ اور ایک خوشی کا احساس اور سنبھال کے رکھنا ان چیزوں کو، سب پھینک دیتا ہے انسان اٹھا کر پرانے ہونے پر. اپنے ہاتھ کی کڑھائی یا اپنے ہاتھ کی پینٹنگ نہیں پھینک سکتا. کہتے ہیں چلو رکھے رہتے ہیں، دھبے پڑ جاتے ہیں، پرانی چیز ہو جاتی ہے، لیکن رکھتے ضرور ہیں. اللہ کو آپ دیکھیں کیا شان ہے اللہ کی، کیا اس نے کروڑ اس نے پھول کھلائے. جب سے دنیا بنی ہم کیا امیجن کر سکتے ہیں کتنے پھول کھلائے. وہ مٹی ہو جاتے ہیں. اللہ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ یہ چند دن کی زندگی ہے ان پھولوں کی. تو اتنے پرفیکشن سے بنایا. کسی چیز کا عارضی ہونا، اس چیز نے اللہ کو روک نہیں دیا کہ اللہ اپنی خلاقی کا اظہار نہ کرے. تو یہ عارضی فانی چیزوں کو اس نے اتنا سجایا، اس پرفیکشن سے بنایا. ایک ایک پھول آپ دیکھیں تو انسان کہتا ہے سبحان اللہ، کیا حسن ہے، کیا رنگ ہے، کیا وہ پتیاں ہوتی ہیں، لگتا ہے مخمل. ریشم بھی کیا ہوگا جو پھول کی پتی ہوتی ہے. اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اوپر سے کیا اس کی خوشبو کہ انسان کا دماغ معطر ہو کے رہ جائے. ہو نہیں سکتا کوئی ایسنس وہ خوشبو پیدا کر سکے جو کہ قدرتی پھول پیدا کرتے ہیں. مہک جاتا ہے گھر اور انسان کا دماغ. اور ساتھ ساتھ ان کا فائدہ، مخلوق کا کتنا فائدہ، کتنوں کی غذا اس کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے. ان پھولوں کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں ہر چیز میں جو اللہ نے بنائی.
تو اتنی عارضی دنیا اللہ نے اتنی سجائی، تو وہ جنت کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں جو کہ دائمی ہے، خالدین فیہا، جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہوگا ہم کو. اس جنت کو اللہ نے کتنا سجایا ہوگا. آپ کو یاد ہوگی وہ آیت سورہ الف لام میم السجدہ کی کہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کے رکھا ہے. یاد ہے آپ کو؟ کتنی خوبصورت آیت ہے. تاپی میں سے ایک طالبہ نے بہت ہی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہم بچوں کے لیے گفٹس لیتے ہیں، اور اگر ہم بچوں سے یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہارے لیے سرپرائز رکھی ہے، میں ایک گفٹ لائی ہوں تمہارے لیے اور میں نے چھپا کے رکھا ہے، بچے بے چین ہو جائیں، اور ان سے ہم کہیں کہ بس تم یہ کام ختم کرو تو تمہیں گفٹ ملے گا، سرپرائز ملے گی، تو ان کا ایکسائٹمنٹ دیکھیں آپ، کتنی جلدی جلدی وہ کام ختم کریں گے تاکہ ان کو گفٹ ملے. ان کا دل نہیں لگے گا کسی بھی اور چیز کے اندر. تو وہ انسان جس کو یقین ہے کہ میرے رب نے اتنی خوبصورت جنت میرے لیے بنا کے رکھی ہے، اس کا دل کیسے لگ سکتا ہے دنیا میں؟ وہ کیسے چین پا سکتا ہے؟ وہ کیسے لتھارجک ہو سکتا ہے کہ ٹہل رہا ہے اور کاہل ہے اور سستی کا مارا ہے اور کام ہی نہیں ختم ہوتا اور کام ہی اس سے نہیں ہوتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اسی طرح جس کو یقین ہے کہ میرے رب نے میرے لیے اتنی حسین جنت رکھی ہے، وہ ایسے ہی بے چین ہوتا ہے جنت کے حصول کے لیے، جیسے وہ بچہ اپنے تحفے کے لیے. جیسے اس بچے کا دل نہیں لگتا کسی اور چیز میں، ایسے انسان کا دل نہیں لگتا دنیا میں یہ سوچ کر کہ میں دیکھوں تو میرے رب نے میرے لیے کیا رکھا ہے. تو اللہ کی خلاقی کی علامات ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو ہم کو چاروں طرف بکھری ہوئی نظر آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے رحم کا، اللہ کے کرم کا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا رب کتنا رحیم، کتنا کریم ہے. تو یہاں پر مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو پھلوں کے رنگ، پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں، پہاڑوں میں الگ الگ رنگ ہوتے ہیں. جددن کا لفظ استعمال کیا گیا. جددن جدتن کی جمع ہے. جدتن مطلب ہوتا ہے ساحل، سی سائڈ. سی سائڈ کو جدہ کہتے ہیں. یہ جو لفظ جدہ ہم استعمال کرتے ہیں شہر کے لیے، سعودی عربیہ کا جو شہر ہے، شاید اس لیے اس کا نام جدہ رکھ دیا گیا کہ وہ ساحل ہے، جدہ. تو کوئی بھی یوں سمجھے جیسے لکیر جہاں بنے نا، جہاں لائن جیسی چیز بنے، وہ جدہ کہلاتی ہے. ساحل ایک لکیر لگتا ہے نا، لگتا ہے ایک لائن ڈرا کر دی گئی، یہاں خشکی ہے اور یہاں سمندر ہے. تو اس سی سائڈ کو بھی جدہ کہا جاتا ہے. اور پہاڑوں کے اندر جو راستے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں کے اندر راستے ہوتے ہیں نا، وہ دور سے لکیریں لکیریں جیسی لگ رہی ہوتی ہیں، تو ان راستوں کو بھی جدہ کہا جاتا ہے. پھر یہ ہرن ہوتے ہیں یا جو خچر ہیں یا زیبراز ہیں، ان کے اوپر جو مختلف دھاریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی جددن کہلاتی ہیں. زیبراز کو اگر آپ دیکھیں، آپ کو ایک زیبرا دوسرے زیبرے سے مختلف لگے گا؟ سب ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کی لائنیں الگ ہوتی ہیں. نیا پیدا ہوا بچہ اپنی ماں کو پہچان جاتا ہے. ہمیں کھڑا کر دیا جائے زیبرے کے ہرڈ میں کہ تم ذرا اس بچے کی ماں تو پہچانو، تو ہم تو پریشان ہو جائیں. لیکن وہ بچہ پہچانتا ہے، اس لیے کہ ہر زیبرا ڈفرینٹ ہے دوسرے سے، ہمیں دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں. تو یہ اپنی انگلیوں کی آپ لکیروں کو دیکھ لیجئے، یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں نا فنگر پرنٹس، فرق لگتا ہے سب کی ایک جیسی ہیں، ہر انسان کی ڈفرینٹ ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے، یہ ڈائیورسٹی ہے جو اس نے پیدا کی ہے. تو یہ لائنوں کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو کیسی اللہ نے دھاریاں بنائی ہیں. اور رنگوں کا ذکر کیا گیا جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے. 3 رنگوں کا ذکر ہے. ایک ہے بیز. بیز ابیض کی جمع ہے. ابیض سفید کو کہتے ہیں. ایام بیز کہا جاتا ہے 13، 14، 15 تاریخ کو جب کہ فل مون ہوتا ہے. حمر احمر کی جمع ہے. احمر سرخ رنگ کو کہا جاتا ہے، ریڈ. غرابیب غربیب کی جمع ہے. غربیب. اسود کی جمع ہے سود، مطلب ہے کالا. غرابیب و سود یہ وہ ترکیب جیسے ہم کہیں انگلش میں پچ بلیک، یا ہم کہتے ہیں نا کالا سیاہ، اس طرح کہتے ہیں نا عام طور پہ. تو غرابیب و سود کا مطلب ہے جیٹ بلیک، بالکل کالا. کوے کو بھی غراب کہا جاتا ہے.
اس لیے کہ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ بنائے، اور انسانوں کے اور جانوروں کے رنگ بھی اللہ نے بنائے۔ ہر چیز اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ رنگ نہ اعلیٰ ہیں نہ گھٹیا ہیں ایک دوسرے سے، دے آر آل ڈفرینٹ، بس مختلف ہیں۔ اور رنگوں کو بدلنے کی کوشش یا کسی رنگ کو اعلیٰ کسی رنگ کو گھٹیا کرنے کی کوشش، یہ لا علمی کا نتیجہ ہے۔ یہ غفلت کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نہ کوئی رنگ مبارک ہے، نہ کوئی رنگ منحوس، نہ کوئی رنگ محترم ہے، اور نہ کوئی رنگ جو ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ رنگوں کا کوئی دین نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کا رنگ اور یہ کافروں کا رنگ اور یہ مبارک اور یہ منحوس، یہ سب توہمات ہیں، اور اسلام میں توہمات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ مشرکانہ مذاہب اور اسلام میں یہ ایک اور ہمیں میجر فرق محسوس ہوگا۔ مشرکانہ مذاہب میں رنگوں کے ساتھ بہت کچھ حرمتیں یا بہت کچھ نحوست اٹیچ کی ہوئی ہوتی ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ یا مشرکوں کے ساتھ رہتے رہتے اس قسم کے خیالات کچھ مسلمانوں میں بھی غیر شعوری طور پر سرایت کر گئے، حالانکہ اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ ہاں، جہاں تک سفید رنگ کا تعلق ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، خاص طور پہ مردوں کے لیے، اس لیے کہ ہلکا رنگ ہوتا ہے اور لائٹ فیلنگ آتی ہے سفید رنگ پہن کے۔ لیکن مبارک آپ نے نہیں کہا کہ جو سفید رنگ پہن لے وہ مبارک ہو جائے گا اور اس پر برکتیں نازل ہونے لگ جائیں گی، یا اگر کوئی غم تم کو منانا ہے تو تم کالے کپڑے پہن لو۔ یہ ہرگز اسلام کا مزاج نہیں، اور نہ ہی کسی رنگ کو کسی پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ تو رنگ اللہ نے بنائے ہیں، شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، ان کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلے نہیں ہوں گے۔ اصل اہمیت تو ہے کہ انسان ان چیزوں کے ذریعے سے، قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے خالق کو پہچانے اور اس کی معرفت حاصل کرے، اپنا عمل درست کرے، رب سے تعلق جوڑے۔ اس علم پر آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے۔ کون کتنا اپنے رب کو پہچانتا ہے، کون اپنے رب سے کتنا قریب ہوتا ہے۔ تو علم بڑی چیز ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ حقیقت یہ ہے اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت سی احادیث یاد کر لینا یا بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں، بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔ اللہ ہمیں عالم بنا دے، اللہ ہمیں عالم بنا دے، اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر لے آئے، ہم اللہ کی پکڑ، اس کے جلال سے، اس کے قہر سے ایسے بے نیاز نہ ہو جائیں، ہم کہیں سستی میں، کاہلی ہی میں زندگیاں نہ گزار دیں، کمپلیسنسی کے اندر۔ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من لم یخش فلیس بعالم، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں، چاہے کتنی ڈگریز لگی ہوں اس کے نام کے ساتھ، کیسا گولڈ میڈلسٹ ہو، انگریزی، اردو اور جرمن اور فرینچ سب بول لیتا ہو، لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے دل کے اندر، عالم نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فقیہ سمجھتے ہیں، جورسٹس کی تعریف اس طرح سے کی، ڈیفینیشن یہ دیا کہ مکمل فقیہ یعنی کمپلیٹ جورسٹ، گڈ جورسٹ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور ان کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے، ان کو اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے، اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت بھی نہ کرے۔ عالم وہ ہے جو اللہ کی معرفت رکھے، اللہ سے ڈرے اور حدود و فرائض کا علم بھی ہو۔ تو یہ بات یہاں فرمائی کہ اللہ سے تو علم والے ڈرتے ہیں، جو جتنا لا علم ہوگا وہ اتنا
اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قاف میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ آپ یاد دہانی کرا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے۔ کس کو یاد دہانی کرائیے؟ من یخاف وعید، کہ جو میری دھمکی سے ڈرتا ہو وہی اس قرآن سے سبق حاصل کرے گا، وہی عمل کرے گا۔ 30ویں پارے کی صورت میں جنت کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ جنت کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں فرمایا ہے کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے اپنے نفس کی باغوں کو تھام کے رکھا، نفس کو لگام دے کے رکھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ خوف کہ اللہ کو حساب دینا ہے، یہ چیز تکبر کو ختم کر دیتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اپنی غلطی مانتا ہے انسان، جھکتا ہے، اور عمل میں تیزی آتی ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا انسان ڈرے گا، سیدھی بات ہے۔ آگ ہے، کسی نے صرف آگ کا نام سنا ہے لکھا ہوا، کیا وہ زیادہ ڈرے گا یا وہ جس نے اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ لی؟ جس نے آنکھوں سے دیکھ لی وہ ڈرے گا، اور جس کا ہاتھ کبھی جلا وہ کتنا ڈرے گا؟ وہ تو بہت ہی ڈرے گا۔ تو لہٰذا جتنا جتنا علم اور تجربہ انسان کا بڑھتا ہے اتنا اتنا انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اور جو جتنا لا علم ہوتا ہے اتنا ہی وہ غافل ہوتا ہے، اتنا ہی وہ بے خوف ہوتا ہے اللہ کی پکڑ سے، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ سے ڈریں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے، معاف فرمانے والا، عزیز ہے، زبردست ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ غفور ہے۔ یعنی اللہ کی مغفرت کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ چونکہ کوئی آپشن ہی نہیں، ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ ایلس، کچھ اور تو کر ہی نہیں سکتا اللہ، تو معاف ہی کرے گا۔ جیسے ہم بعض دفعہ اپنے اولاد کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے سے کہ ہم ان کو معاف کر دیں۔ تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے اللہ کی کہ وہ پکڑ نہیں سکتا اس لیے معاف کر رہا ہے، نہیں، زبردست اس کی پکڑ ہے، اس طاقت کے ساتھ، اس اقتدار مطلق کے ساتھ غفور ہے، معاف کرتا ہے۔ اب آگے مزید اچھے لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے، اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اب جو عالم ہوگا وہ کتاب اللہ سے، قرآن سے بے نیاز رہ نہیں سکتا۔ علم آئے گا، ڈر لگے گا، جتنا ڈر لگے گا اتنا وہ دوڑے گا اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ دوڑے گا اللہ کی طرف۔ یہ اللہ کے خوف سے اللہ کی طرف دوڑنا، اس کی بڑی ہی خوبصورت ایک کتاب میں انہوں نے مثال بیان کی تھی۔ مثال یہ بیان کی انہوں نے کہ یوں آپ دماغ میں لے کر آئیے تصور کہ ایک تیر انداز ہے، آرچر ہے، اس کے پاس ڈھیروں ڈھیر تیر ہیں، اور اس کے تیر کی جو رینج ہے وہ ہر جگہ ہے، یعنی کہ جہاں چاہے وہ تیر سے کسی کو شکار کر سکتا ہے، پوری دنیا اس کے قابو کے اندر ہے۔ اب اگر دنیا میں انسان ہے تو اور اس کے سامنے ہے تو کیا وہ اس کے تیروں سے، اس کے حملے سے وہ بچ سکے گا؟
نہیں بچ سکے گا۔